بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا جو یہ واقعہ ہے یہ بڑا ہی حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ دوستو، کعبہ شریف مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ شریف کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ کعبہ شریف تو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ایسی مقدس جگہ پر دو لوگوں نے یعنی دو پریمی جوڑوں نے ایسا غلط کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر عذاب کی شکل میں دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کو آج ہم جانیں گے، تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بیوی ہاجرہ زمزم کے پانی کے قریب اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور سوکھے پہاڑوں کی زمین پر پانی کی ایک ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے لوگ میٹھے پانی کے چشمے اور کنووں کی تلاش میں صحرا اور وادیوں میں مارے پھرتے تھے۔ یہ قدرتی پانی کا چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ کی طرف سے جاری ہوا، وہ پانی کا چشمہ جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ قبیلہ صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب سے گزرنے لگا، جہاں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل تھے، جہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کے پاس سے آب زمزم کو جاری کیا تھا، تب ان لوگوں نے وہاں چاروں طرف سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا دکھنا پانی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ پورا قبیلہ اسی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو جاری کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے، اور قریب میں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے جس کا پانی بے حد صاف اور میٹھا ہے۔ وہ لوگ اس بات سے بہت حیران ہو گئے۔ ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے پانی کے چشمے کو نکلتا دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اس چشمے کے پاس رہنے کی اجازت مانگی، اور بی بی ہاجرہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا، بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلہ جرہم کے ایک لڑکی سے کر دی، اور اس طرح رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ ان کی اولاد وہاں پلی بڑھی، اور اس طرح کچھ وقت کے بعد مکہ، جس کا نام پہلے بقا تھا، وہ ایک بڑی آبادی والا شہر بن گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا، اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ یعنی رقم خود لینے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ لوگ گناہ کرتے گئے۔ تب اللہ پاک نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم کا پانی چھین لیا، اور زمزم کا پانی سوکھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مجازن بن عمر تھا، بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بہت سمجھایا، انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آیا، تب ایک رات مجازن نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسوں کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی سونے چاندی کو بھی چرا لیں گے۔ مجازن نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے کو لے کر
جس جگہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا، اللہ نے ان کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے بنی جرہم کے لوگوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان کے قبیلے کے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی جرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اسف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ یعنی زنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کی سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اسی لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور ایک دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کیوں بن گئے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ ایسا گناہ کر رہے تھے جسے زنا کہا جاتا ہے، وہ بھی ایسی مقدس جگہ پر۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ پیارے دوستو، کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ معلوم بھی ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی، اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہے، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں ہے، تو انہیں جوتوں سے مارنا ضروری بھی نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو تھپڑ تھا وہ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان تو چالاک ہے، شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوگی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی، اور اب تو بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔
इतने बड़े गुनाह के अंजाम में गिरफ्तार दोनों बुतों को खुदा बना लिया गया। उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनको बड़े बुतों में शामिल किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ने हिदायत का सूरज तुलू किया, जिससे वह पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई। आपने दीन तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता चला गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले मक्का को उन्होंने फतह किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए, तमाम बुतों को तोड़ा। आप बुतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल भाग गया। बातिल तो है ही मिटने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो अपने गुनाह की वजह से पत्थर के बना दिए गए थे। उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और तमाम बुतों को तोड़कर मक्का से बाहर फेंकवा दिया। इस तरह पूरा अरब दीन इस्लाम से जगमगा उठा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको गुनाह से बचने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।